میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں حضرت اقدس الحاج مولانا سید محمد حذیفہ صاحب قاسمی استاذ حدیث مدرسہ سراج العلوم بھیونڈی کو کہ وہ تشریف لائیں اور تشنہ لبوں کے اس ہجوم کو اپنے علمی آبشار سے شاد کام فرمائیں۔ حضرت مولانا سید محمد حذیفہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ معزز علماء کرام، حاضرین مجلس اور میک کی آواز جہاں تک جا رہی ہو، پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، ابھی الحمدللہ قرآن پاک کی عظمت پر، دینی تعلیم کی ضرورت و اہمیت پر بہت قیمتی بیانات آپ حضرات نے سماعت فرمائے، اور انشاءاللہ ابھی دو اہم مقررین جو ملک کے مایہ ناز مقرر شمار ہوتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم استاذ الاساتذہ حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی، اور آپ کے علاقے کے انتہائی معروف مشہور جامعہ عربیہ ہتھورا مولانا صدیق صاحب کے ادارے، اور حضرت مولانا ہردوئی صاحب سے فیض یافتہ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب مدظ اللہ العالی کے خلیفہ حضرت مولانا انیس آزاد قاسمی بلگرامی بھی انشاءاللہ تشریف فرما ہوں گے۔ میں نے اپنی کسی مجبوری اور ضرورت کے تحت درخواست کی تھی کہ بھائی مجھے کچھ دیر پہلے فارغ کر دیا جائے، درخواست منظور کر لی گئی، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ میرے بزرگوں، اس مجمع کے اندر ایک بڑا طبقہ تو ہمارے مدرسے والوں کا ہے، لیکن ایک طبقہ وہ بھی ہے جو دیگر تعلیم گاہوں سے وابستہ ہے، اور ان کا سابقہ برادران وطن سے، ان نوجوانوں سے جن کے ذہنوں میں اسلام کے تعلق سے شکوک و شبہات ڈالے گئے، اور ہمارا وہ نوجوان طبقہ جو خود بھی ان شکوک و شبہات کی باتوں سے متاثر ہے۔ اس لیے میری کوشش ہوگی کہ ان غلط فہمیوں کے ازالے کے ساتھ گفتگو آگے بڑھائی جائے۔ خداوند قدوس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو انبیاء کرام کا سلسلہ شروع کیا ہے، یہ خداوند قدوس کا عظیم کرم اور احسان ہے انسانیت کے ساتھ۔ ایک قدم اور پیچھے ہٹیے، اس دنیا میں آنے سے پہلے ہماری روحیں جہاں پر جمع ہیں، عالم بالا میں، آسمانی نظام میں وہ مقام ہے۔ جتنے لوگوں کو قیامت تک آنا ہے، سب کی روحیں وہاں اشتاق میں جمع ہیں۔ انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے خداوند قدوس نے ان تمام روحوں کو جمع کر کے سوال کیا۔ کیا سوال تھا؟ میں تم کو دنیا میں بھیجوں گا، تو مانو گے کس کی؟ اپنی منمانی کرو گے؟ میرا جسم میری مرضی، میری باڈی میری مرضی، میرا پیسہ میری مرضی، میرا مکان میری مرضی، میرا آفس میری مرضی، یا جس خدا نے بھیجا ہے اس کی بھی مرضی چلے گی؟ تو ہم سب کی روحوں نے ایک آواز ہو کر جواب دیا تھا، آپ کی مانیں گے۔ یہ قول و قرار اوپر ہو چکا ہے، یہ باؤنڈیشن اوپر ہو چکا ہے۔ خداوند قدوس نے اسی عہد کا تذکرہ کیا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ ہم سب نے ایک آواز ہو کر کہا تھا، آپ کی مانیں گے۔
شہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ قول و قرار، یہ عہد و پیمان اس لیے لیا گیا ہے کل کو کسی کے پاس عذر نہ رہے۔ اس قول و قرار کے بعد دنیا کے اندر ہم بھیجے گئے۔ خداوند قدوس نے ہم سے کہا میری مانو گے تو یہ جنت کی نعمتیں تمہارے انتظار میں ہے، نافرمانی کرو گے دہکتی ہوئی جہنم تیار ہے، نہ جنت تنگ ہے نہ جہنم تنگ ہے، مانو گے تو نہ مانو گے تو، خدائی مجبوری نہیں ہے، خدا کو احتیاج نہیں ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے تم ضرورت مند ہو۔ ہم سارے انسان خدا کے خلاف بغاوت کر جائیں، خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ہم نے خدا کو ووٹ دے کر چن کر خدا نہیں بنایا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ نہیں چنیں گے۔ ہم خدا کو خدا مانے تو خدا ہے اور نہ مانے تو خدا ہے۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم رسول اور خاتم النبیین مانے تو آپ سچے رسول ہیں اور نہ مانے تو آپ سچے رسول ہیں۔ اسی عہد کو قرآن نے بار بار یاد دلایا ہے، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم اپنا عہد پورا کرو میں اپنا عہد پورا کروں گا، تم اطاعت بجا لاؤ میں تم کو جنت دوں گا۔ اس کے بعد اگر خداوند قدوس نے انبیاء کرام نہ بھی بھیجے ہوتے تو ہم اس عہد و پیمان کی بنیاد پر اللہ کی اطاعت کو بجا لانے کے پابند تھے، لیکن خدا نے مزید کرم اور احسان کیا کہ انبیاء کرام بھیجے۔ پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام اور آخری نبی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کرام کی آمد ہمارا حق نہیں ہے، اللہ کا انعام اور احسان ہے۔ اسی بنیاد کو قرآن نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، انہی میں سے رسول بھیجے۔ انبیاء کرام آئے، ان کو کتابیں دی گئیں، کسی کو کتابچہ اور کسی کو ضخیم کتاب۔ کتابچوں کو صحیفہ کہتے ہیں جس کی جمع ہے صحف، اور بعض انبیاء کرام کو ضخیم کتابیں دی گئیں جن کو الکتاب کہا گیا۔ عام طور پر انبیاء کرام کو صحیفے دیے گئے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو، سیدنا ادریس علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، یعنی تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں سے 4 کو چھوڑ کر سب کو صحیفے دیے گئے۔ 4 انبیاء کرام کو کتابیں دی گئیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو توریت، سیدنا داؤد علیہ السلام کو زبور، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس۔ پچھلے انبیاء کرام تاریخ کے مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں، مختلف علاقوں میں تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھیجے گئے۔ ان نبیوں میں سے کوئی نبی پوری دنیا کا نبی نہیں، پوری کائنات کا نبی نہیں، ان نبیوں میں سے کوئی نبی قیامت تک کا نبی نہیں، وقتی تھے۔ ان کی کتابوں میں، ان کی تعلیمات میں ایک لفظ ایسا نہیں ہے کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں یا میری تعلیمات قیامت تک کے لیے ہیں۔ حضرت موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، داؤد ہو، کوئی بھی ہو، وہ سارے انبیاء کرام وقتی تھے، علاقائی تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا دریا کے اس پار دوسرے نبی، اس پار دوسرے نبی، پہاڑ کے اس پار دوسرے نبی، اس پار دوسرے نبی، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک بستی میں کئی نبی ہوتے تھے، ایک بستی میں کئی نبی ہوتے تھے، علاقے الگ الگ ہوتے تھے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ باپ بھی نبی، بیٹا بھی نبی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبی، ان کے ایک بیٹے مکے میں اسماعیل وہ بھی نبی، اور ایک بیٹے شام میں فلسطین میں اسحاق وہ بھی نبی۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب نبی، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی۔ چلتا رہا سلسلہ۔ پھر خداوند قدوس نے آخری دور میں تمام نبیوں کے امام، تمام نبیوں کے سرتاج، ساری کائنات پر جن کا سکہ چلے گا،
جن کے بعد کوئی نبی نہیں، جن کی کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں، ان کو دنیا کے سینٹر مکۃ المکرمہ میں بھیجا۔ پچھلے انبیاء کرام اپنی قوموں سے خطاب کرتے تھے، اے میری قوم، اے میرے بھائیوں، اے میری برادری کے لوگوں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں میری قوم، میری برادری مکے والوں، مدینے والوں نہیں ہے، یہاں یا ایھا الناس قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی جانب اللہ کی طرف سے نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پچھلی آسمانی کتابیں سچی تھیں، انبیاء کرام سچے تھے۔ قرآن نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں، ہم رسول بھیجتے ہی اسی لیے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے۔ سارے رسول واجب الاتباع اور واجب الاطاعت تھے، ساری کتابیں سچی تھیں، لیکن امتوں نے کتابوں کو بھی ضائع کیا، انبیاء کرام کی تعلیمات کو بھی ضائع کیا۔ دنیا کے اندر اگر کوئی کتاب محفوظ بچی تو وہ صرف اور صرف قرآن مقدس ہے۔ کسی نبی پیغمبر کی زندگی محفوظ بچی تو وہ صرف اور صرف سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اب روئے زمین پر کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے۔ یہ بات ان بیچاروں کو بری لگے گی جن کے ساتھ کسی کتاب کی نسبت جڑی ہوئی ہے، یہودیوں کو بری لگے گی، عیسائیوں کو بری لگے گی، اور عالمی پیمانے پر میڈیا کے اندر اس پر ہنگامہ برپا ہے کہ مسلمان اپنے ماں سوا تمام دینوں کو جھوٹا کہتے ہیں، تمام مذہبی پیشواؤں کی توہین کرتے ہیں، اور اسی چیز کو ہندوستان کے اندر بھی پھیلا کر نفرت کا کاروبار کیا جا رہا ہے۔ ہمارا نوجوان اسکولوں میں پڑھنے والا، کالجوں میں پڑھنے والا، ٹرینوں میں چلنے والا، بازاروں میں چلنے والا، وہ کیا جواب دے؟ اس سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ تم مسلمان دیگر مذہبی پیشواؤں کی توہین کرتے ہو، تم دوسرے مذاہب کو جھوٹا کہتے ہو، کیا جواب دیں گے آپ؟ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ یہ آسمانی کتابیں جو خداوند قدوس نے انسانوں کو دی، انہی کتابوں میں سے آخری کتاب ہے قرآن مقدس۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ جب بچہ اس کو پڑھتا ہے تو اس کے سینے کے اندر محفوظ ہو جاتی ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب سینے کے اندر محفوظ ہو جائے اس کا ریکارڈ نہیں، کوئی مذہبی کتاب سینے کے اندر محفوظ ہو جائے یہ مقام صرف اور صرف قرآن مقدس کو حاصل ہے۔ جیسا کہ مولانا محمود مدنی صاحب مدظ اللہ العالی زور دے کر یہ بات کہہ رہے تھے کہ ان مدارس میں، ان تعلیم گاہوں میں انسانوں کو انسان بنانے کا درس دیا جاتا ہے۔ مبارکباد کا مستحق ہے آپ کے علاقے کا یہ ادارہ اور ادارے کے ذمہ دار محتمیم اساتذہ، ادارے کے تعاون کرنے والے، کہ آپ حضرات کی محبتوں اور تعاون کے صدقے اور طفیل میں ادارے نے اتنی بڑی تعداد میں طلباء کو حافظ قرآن بنایا، جن کو ابھی کچھ دیر کے بعد بزرگوں کے ہاتھوں سے ان کے سروں پر دستار رکھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بچوں کو اس کتاب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے والدین نے ان بچوں سے دنیا کا دوسرا کوئی کام نہ لے کر، وہ چاہتے کام کراتے، 10-20 ہزار روپیہ ان کو پیسہ ملتا، وہ نہ کرا کر الٹا خرچہ دے کر جو ان کے بچوں کو دینی تعلیم سے وابستہ کیا ہے، اللہ ان بچوں کے والدین کو اپنے شایع نشان بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔